الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بہت ہی احترام کے قابل، بڑی عزت اور بڑے اکرام کے لائق برادران اسلام، بزرگوں اور عزیز دوستوں، ایک بہت اہم موضوع گزشتہ 2 جمعہ سے چل رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو بار بار سنا جائے اور اچھی طرح ذہن نشین کر لیا جائے تو بہت نفع ہوگا۔ عرض کیا گیا کہ یہ دور ایسا ہے کہ پریشانی بہت زیادہ عام ہو گئی ہے، بظاہر پرسکون نظر آنے والا بھی اندر سے پریشان ہے۔ اس کی وجوہات بھی بتائی گئیں۔ ابھی جو آیت پڑھی گئی، پڑھتے پڑھتے ایک نقطہ ذہن میں آیا، وہاں سے بات شروع کریں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں الا ان اولیاء اللہ، سنو جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، لا خوف علیہم، ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا، ولا هم یحزنون، اور وہ غمگین نہیں ہوتے۔ وہ اولیاء اللہ بولتے ہمارے ذہن میں کچھ غیر معمولی لوگ آتے ہیں، ہوا میں اڑنے والے، پانی پہ چلنے والے، اور پھونکتے ہی جو ہے پریشانیاں غائب۔ ایک عجیب تصور بیٹھا ہوا ہے۔ ہر مومن ولی ہے۔ اب جو ہے جتنا زیادہ ایمان اور تقوی میں اضافہ ہوگا اتنا ہی ولایت میں اضافہ ہوگا۔ تو ہم سب ہی ابتدائی ولی ہے۔ اب جو ہے اس کو جتنا تقوی بڑھائیں گے اتنے ولی بن جائیں گے۔ تو ولی والی صفت ہر مومن میں ہونی ہے۔ تو یہاں جو اللہ فرما رہے ہیں کہ ولی ایسے ہوتے ہیں، تو ہر مومن کو ایسا ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ہر ایمان والے کے ولی ہیں، دوست ہیں۔ جب اللہ ہمارے دوست ہیں تو ہم ان کے دوست ہیں۔ اب ہر مومن کو نہ کبھی خوف کی کیفیت میں ہونا چاہیے، نہ کبھی غم کی کیفیت میں ہونا چاہیے۔ خوف کسے کہتے ہیں؟ آنے والے مستقبل کے بارے میں کوئی ڈر ہو رہا ہے، نقصان کا اندیشہ، تکلیف کا اندیشہ۔ تو فیوچر میں جو چیز ہوتی ہے اس کا خوف ہوتا ہے، معلوم کیا ہوگا، کاروبار کا کیا ہوگا، صحت کا کیا ہوگا، داماد کیا کرے گا، بیٹا کیسا نکلے گا، دشمن کیا کرنے والا ہے۔ آئندہ کے بارے میں جو پریشان کن خیالات آتے ہیں اس کا نام ہے خوف۔ اور جو پاسٹ میں ہو چکا، نقصان ہو گیا، غم پہنچ گیا، کسی نے تکلیف پہنچا دی، اس کے بارے میں جب آدمی سوچتا ہے تو اس کو کہتے ہیں غم۔ والد گزر گئے، فلاں کا یہ حال ہو گیا، فلاں اتنا بڑا نقصان ہو گیا، فلاں نے ایسی بات کہہ دی مجھے۔ تو پاسٹ کے بارے میں سوچ کر پریشر لینا غم ہے، اور آئندہ کے بارے میں کرنا خوف ہے۔ تو بولے جو ایمان والا ہے اس کو یہ 2 بھی کام نہیں کرنا چاہیے۔ پاسٹ از پاسٹ، جو گزر گیا گزر گیا، اس کو فوراً جھٹک دینا چاہیے۔ اور جو آئندہ ہے اس کے بارے میں خوف کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ اس کا ریزن اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہے ہیں کہ تم اللہ کے دوست ہو، اللہ تمہارے دوست ہیں، تو پریشانی کی بات کیا ہے؟ اللہ ان اولیاء اللہ، تم لوگ غیر نہیں ہو بھائی، تم لوگ تو مجھے ماننے والے ہو، اللہ تمہارا دوست ہے، تم اللہ کے دوست ہو۔ جب اللہ تمہارا دوست ہے، تم اللہ کے دوست ہے، تو پھر جو کچھ کیا اللہ نے کیا، غم کیوں ہو رہا ہے؟ دوست کی جانب سے پہنچے جو بلا، وہ بلا ہرگز نہیں، وہ ہے کرم۔ بیوی کا انتقال ہو گیا، دکان ڈوب گئی، دشمن نے حملہ کر دیا، اس کے پیچھے دوست ہے تمہارا،
اب دوست کچھ بھی کرتا ہے وہ بلا اصل میں کرم ہے، تو دوست نے کچھ کیا تو غم کیوں ہو رہا ہے تم کو؟ دوست نہیں مانتے کیا مجھے؟ اور جب آئندہ بھی جو کچھ کرنے والا ہے تمہارا دوست ہی ہے تو دوست کے بارے میں بدگمانی کیوں کر رہے ہو؟ یہ ہوگا وہ ہوگا یہ ہوگا وہ، دوست نہیں سمجھتے گا مجھے تم؟ تو آیت میں مومن کی صفت بھی بتائی گئی، ریزن بھی بتایا گیا۔ تم اس حقیقت کا ادراک کرو، احساس کرو کہ تم اللہ کے دوست ہو، اللہ تمہارے دوست ہے، بس تمہارا غم چلا جائے گا، خوف بھی چلا جائے گا۔ ان چیزوں کی حقیقت اپنے اندر پیدا کرو۔ تو بہرحال گزشتہ بیان تک جو ہے خوف اور غم جو ہوتا ہے یا پریشانیاں جو ہوتی ہیں اس کے نقصانات بھی بتائے گئے تھے، وجوہات بھی بتائی گئی تھیں، کیوں اس زمانے میں پریشانیاں ہیں، اور پھر اس کا نقصان بہت ہے۔ سب سے زیادہ توجہ دینے کی بات کیا ہے کہ نقصان، ہمیشہ پریشان رہنا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ کئی لوگ اس کو ایسا سمجھ رہے ہیں گویا اپنی ایک خوبی سمجھ رہے ہیں، میں بہت کام والا ہوں اس لیے ہمیشہ ٹینشن میں رہتا ہوں، بڑا آدمی ہوں، بہت ساری مصیبتیں لگی ہوئی ہیں، اس واسطے میں ٹینشن میں رہتا ہوں۔ تو لوگ جو ہے میں پھر ٹینشن میں ہوں، بھائی میں ٹینشن میں ہوں ایسا بولتے ہیں جیسے کوئی کمال کر رہے ہیں، کوئی بڑے بن گئے ہیں، کوئی اچھی صفت ہے۔ تو یہ یاد رکھنا چاہیے بہت بری صفت ہے، بالکل ایمان کے خلاف ہے۔ بیک وقت ایمانی کیفیت ہو، ٹینشن ہو نہیں ہو سکتا۔ جس وقت ٹینشن میں اس وقت تو ایمان نہیں ہے، کم سے کم ہٹ گیا۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے، اس لیے اپنے ٹینشن کی عادت کو ہم کو ختم کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہیں ایسے لوگوں سے، اور جو اللہ سے تعلق خراب ہو جاتا ہے اس میں، عبادتوں کا مزہ چلا جاتا ہے، ہمت چلی جاتی ہے، بھروسہ چلا جاتا ہے، اور ایسے آدمیوں کو شیطان اپنا کھلونا بنا لیتا ہے۔ جو غم میں پریشانی میں رہتا ہے وہ شیطان کا کھلونا بن جاتا ہے۔ شیطان کا جو اصل میدان ہے وہ کوئی ہتھیار لے کے سامنے تھوڑی آتا ہمارے۔ شیطان انسانوں کو جو تباہی کرتا ہے اس کا پورا کھیل دماغ میں ہی چلتا رہتا ہے، وسواس ہے اس کا نام۔ تو پورے انسانوں کو جو تباہ کرتا ہے اس کے پاس ایک ہی طاقت ہے، خیالات ڈالنے کی۔ پریشان حال آدمی کیا ہوتا ہے، اپنا دل دماغ شیطان کو دے دیتا ہے۔ پریشان رہنے سے، ایمان کا کیفیت نہیں رہنے سے، اللہ کا دھیان نہیں رہنے سے، اب وہ شیطان کا اس کا دماغ جو ہے کارخانہ بن جاتا ہے، پورا شیطان کے یوز میں ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ اب کبھی غصہ، کبھی غم، کبھی الجھن، کبھی مایوسی، کبھی اداسی، کبھی انتقام کی کیفیت، وہ ڈالتا رہتا ہے شیطان۔ اس وجہ سے غم اور خوف کی کیفیت میں نہیں آنا چاہیے، پریشانیوں کی کیفیت میں نہیں رہنا چاہیے۔ اس وقت اللہ کا دھیان رہے گا، شیطان حملہ نہیں کر پائے گا، اطمینان بھی رہے گا۔ جہاں اللہ کی یاد ہے وہاں اطمینان ہے، وہاں شیطان نہیں آ سکتا۔ اور جہاں اللہ کی یاد نکلی، ٹینشن میں فوراً یاد نکل جاتی ہے، تو پھر اب پورا شیطان کے قبضے میں آ جاتا ہے۔ وہ ہم کو ستاتا رہتا ہے اور مزے لیتے رہتا ہے، ہمارے پریشان ہونے کو دیکھ دیکھ کے وہ مزے لیتا ہے، اس کو کسی طرح سے انسان کو برباد کرنا۔ تو ایک نقطہ ایسی آیت پڑھتے پڑھتے ذہن میں آیا، یہ یاد رکھنا ہم اللہ کے ہیں، اللہ ہمارے ہیں، پھر پریشانی کی بات کیا ہے، غم کی بات کیا ہے۔ اب بات لمبی ہو جائے گی تو ضروری پوائنٹس چھوٹ جائیں گے، ہر بار ایسا ہی ہو رہا ہے۔ تو اب جو ہے گزشتہ بتایا گیا تھا، علاج کی میں بتایا گیا تھا کہ پہلی چیز علاج میں بتائی گئی تھی کہ آدمی یہ سمجھے کہ یہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اندھیر نگری نہیں ہے، سب پلان سے ہو رہا ہے۔ اس لیے آپ بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں، بہت اچھا پلان کرنے والا آپ کی زندگی کا، اپنے بچوں کا، آپ کی بیٹیوں کا، آپ کی رزق کا پلان کرنے والا بیٹھا ہوا ہے، چلا رہا ہے۔ آپ بہت ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، بہت زیادہ غم لینے کی ضرورت نہیں، اندھیر نگری نہیں ہے۔ دشمن کچھ کر دے گا، حاسد کچھ کر دے گا، زمانہ کچھ کر دے گا، کوئی کچھ نہیں کر دے گا، سب اپنے حدود میں ہے، کوئی کچھ نہیں کر دے گا۔ کیوں ٹینشن لے رہے ہو؟ چلانے والا بیٹھا ہوا ہے، اس کا دھیان رکھنا ہے۔ اور دوسری چیز یہ عرض کی گئی تھی کہ ہر کام پورا مجھے ہی کرنا ہے، یہ نہیں سمجھنا، پوری مصیبت دور مجھے نہیں کرنا ہے، پورا قرضہ مجھے ادا نہیں کرنا ہے، پورا کام مجھے نہیں کرنا ہے، کرنا ہی نہیں مجھے پورا کام، مجھے کام صرف اسٹارٹ کرنا ہے، پورا کام اللہ کو کرنا ہے۔ یہ ہمیشہ رہے کہ ہمارا کام کرنے والے پورا اللہ ہیں، ہمارا کام ہے اسٹارٹ کرنا، اور آج کیا ہو سکتا، کتنا ہو سکتا اتنا کرنا ہمارا کام۔
کام کو تکمیل تک پہنچانا ہمارا کام ہی نہیں. کام شروع کرنا اللہ کے حوالے کر دینا, اللہ کو ساتھ لے کے چلنا. اب اللہ ساتھ ہو جائیں گے تو پریشانی کیا ہے؟ اللہ کے سامنے رکھ دینا اپنا کام. اور تیسرا نقطہ یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ کا دھیان کرنے کی کوشش کرنا, ذکر کی کوشش کرنا چاہیے ہمیشہ, ذکر والے بننا. ہم لوگ کیا ہے, ذکر نفل ہے نفل ہے نفل ہے بول کے پورا دین کا بیڑا ہمارا غرق ہو جا رہا. پورے دین پہ چلنے کی طاقت اللہ کے دھیان سے. اور پوری شریعت جو رکھی گئی ہے, نماز روزہ زکوٰۃ, سب کا مقصود یہ ہے کہ زندگی میں ہر وقت میرا دھیان رہے. اس کی شکلیں ہیں سب. ہر وقت دھیان رہے گا تب پھر یہ پریشانی بالکل نہیں ہوگی. آدمی ایسے محسوس کرے گا جیسے چھوٹا بچہ اپنی امی کی گود میں ہے, ذرا بھی پریشانی نہیں ہوتی. سب دوسرے بچوں کو دیدے دکھاتے رہتا ہوں ماں کی گود میں جب رہتا. تو ذکر کثیر کی عادت ڈالنا. اللہ کے نبی کی صفت دائمی ذکر کی تھی. وہ تھوڑی سی مشق پہ اس کی عادت پڑ جاتی ہے, الگ سے کام چھوڑ کے بیٹھنا نہیں. تھوڑی سی مشق سے ہم ہنس رہے ہوں, بول رہے ہوں, ہر حال میں دل اللہ کی یاد میں رہتا ہے. ایسی صفت ہے دل میں. تھوڑا تجربے کار لوگوں سے وہ مشق کر لینا چاہیے. اس کے بعد ہر وقت دھیان رہتا ہے تو ایسا لگتا ہے بالکل اللہ بازو ہیں, کوئی پریشانی نہیں ہوتی. یہ 3 باتیں. چوتھی بات عرض کی گئی تھی کہ تقدیر پر ایمان ذرا پختہ رکھنا. پریشانی میں پھر سے تازہ کر لینا اس کو. کیا مطلب کہ آج آپ کو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, پہلے سے لکھا ہوا ہے. یہ اچانک ہو رہا بولتے ہی دھچکا لگتا. آپ کو معلوم ہے, نظر آ رہا آپ کو گڑا ہے, آپ گاڑی لے کے جا رہے ہیں, آپ کو دھکا لگتا کیا؟ نہیں لگتا. گڑا دیکھ رہے آپ, سلو کر کے آپ آرام سے جاتے ہیں, گاڑی ایسے چڑھ کے اتر جاتی ہے. لیکن پتہ نہیں ایک دم آ گیا تو دھچکا لگتا ہے. تو ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے, کسی دن بچے نے پلٹ کے جواب دے دیا, ارے کیسا بولا کیسا بولا کیسا بولا, اتنی بڑی بات بول دیا اور رات میں نیند اڑ گئی. کسی دن کسی دوست نے دھوکہ دے دیا, کیسا دھوکہ دے دیا بھائی. کسی دن عزیز کا انتقال ہو گیا, ارے یہ وقت تھا کہ بے وقت موت ہو گئی. یہ سب کا علاج کیا ہے؟ ہم یہ سمجھ کے بیٹھے کہ جو کچھ ہو رہا ہے دنیا کائنات بننے سے 50,000 سال پہلے لکھا ہوا, یہ ہونا ہی تھا. ٹائمنگ آپ کو نہیں معلوم تھی, آج معلوم ہوئی. یہ تو ہونا ہی تھا. یہ الفاظ بچہ بولے گا, یہ لکھا ہوا تھا. جو ہونا تھا وہ ہو کر رہنے والا تھا. اس میں آپ کیا کرنے والے ہیں؟ جو چیز طے ہے اس کے بارے میں کیوں آپ کو معلوم نہیں تھا, آج معلوم ہوا کہ بھائی ہماری زندگی میں ایک واقعہ یہ بھی ہونے والا ہے. اچھا, یہ کاروبار یہ لیول پہ آ کے میرا رک جانے والا ہے, لاس ہونے والا ہے. مجھے نہیں معلوم تھا, آج معلوم ہو گیا. تو پریشانی کی بات کیا؟ طے. حضور نے فرمایا جو چیز ہوئی ہے وہ نہ ہونے والی تھی ہی نہیں, وہ ہو کر ہی رہنے والی ہے. اور جو چیز تمہارے ہاتھ سے چلی گئی وہ جانے ہی والی تھی, وہ رہنے والی تھی نہیں. تم الٹے لٹک جاؤ, ساری دنیا تمہارا ساتھ دو. تو ایک چیز ہونے والی تھی وہ ہوئی, اس میں ٹینشن کی بات کیا ہے؟ تو تقدیر پہ ایمان پکا رکھنا چاہیے. اب آگے کیا ہے؟ غلطی کوئی ہوئی ہے, اور ہر نقصان کا ایک سبب رہتا ہے, لیکن وہ سبب بھی تقدیر میں لکھا ہوا رہتا ہے. اس واسطے بہت زیادہ سبب کو لے کے پریشان نہیں ہو, آئندہ اس سبب سے بچنے کی کوشش کرنا. تو یہ پوائنٹ آ گیا تھا, تفصیل ہو چکی ہے, اس لیے آگے ہم بڑھ رہے ہیں. اسی میں آیا تھا ایک حدیث پیاری ہے کہ یہ لو کا کلمہ شیطان کی کنجی ہے. یہ بہت اہم حدیث ہے. کلمۃ لو مفتاح الشیطان. ایسا ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا تھا, ایک گھر میں میری شادی نہیں ہوتی تھی تو کتنی ترقی ہوتی تھی, ایسی عورت مل گئی, سمجھے, اور فلاں دوست کا مشورہ نہیں سنتا تو ایسا ہوتا تھا, فلاں کورس کر لیتا تو ایسا ہوتا تھا, یہ دکان میں نہیں لگاتا تو آج ایسا ہوتا تھا. یہ تو حضور فرمائے یہ شیطان اس سے کھیلتا ہے تم سے. ایسا ہوتا تھا, کاش ارے میاں وہ ہونے والا تھا ہی نہیں, وہ جو ہوا وہی ہونے والا تھا. اس واسطے تو مت لگاؤ, بس ہوا سبق لو, آگے بڑھو. یہ بہت اہم حدیث ہے, یاد رکھ سکتے ہیں آسانی سے. کاش کا کلمہ شیطان کی کنجی ہے, یہ یاد رکھ لیجیے. کاش ایسا ہوتا تو ایسا ہوتا, ایسا ہوتا تو ایسا. اس وجہ سے بتایا گیا کہ افسوس مت کرو کبھی بھی. البتہ کام کرنے کا طریقہ جو ہے, یہ بھی گزشتہ آخر میں عرض ہوا تھا کہ کوئی بھی کام کرنا ہے تو اب تقدیر آتے ذہن میں آتا, تقدیر میں ہے نا, پھر جو چاہے وہ کریں گے.
جو ہونا ہی وہی ہونے والا ہے تو پھر ٹینشن کیوں لینا. تو تقدیر کبھی بھی پاسٹ کے بارے میں ہے، وہ فیوچر کے بارے میں حکم یہ ہے کہ پوری عقل استعمال کرو، پورا علم استعمال کرو، پورا مشورہ کرو، پوری صلاحیت استعمال کرو، ایڑی چوٹی کا زور لگاؤ کامیابی کے لیے. وہ تقدیر میں ہونے والا ہے نہیں ہونے والا ہے آپ کو معلوم ہے کیا؟ آپ کو تو حکم ہے پوری طاقت لگانے کا. آپ کو عقل والا بنا کے بھیجے ہیں، آپ کو صلاحیت والا بنا کے بھیجے ہیں، آپ کے دوست احباب موجود ہیں، آپ کے پاس نالج موجود ہے، نالج حاصل کرنے کے ذریعے موجود ہیں. اب آپ کا کام ہے اس کو استعمال کیجیے. تو آگے کے بارے میں تقدیر کا سوچ کے جو ہے خاموش نہیں رہنا ہے، کام کرنا ہے. لیکن پوری پلاننگ کرنے کے باوجود بھی کامیاب اللہ کرنے والے ہی یہ رہنا ہے. پھر اس کا ٹینشن نہیں لینا ہے، اکیلے پہ نہیں لینا ہے، پھر اللہ پہ ڈالنا ہے. اگر پوری پلاننگ کے باوجود بھی فیل ہو گئے تو ذرا بھی پریشان نہیں ہوا، وہ تھا وہی تقدیر میں تھا اس لیے ہوا. اب اس میں ایک یاد رکھنا ایک بات کہ پوری کوشش کرنے کے باوجود ہم جب فیل ہوتے نا، نقصان ہوا کبھی نہیں سوچنا. اس لیے کہ ہمارا فائدہ صرف دنیا کی حد تک نہیں ہے، ہمارا اصل فائدہ آخرت میں ہے. ہم نے ایک کام کی پوری کوشش کی پھر بھی وہ فیل ہوا، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اتنا دینے والے ہیں کہ نہال ہو جائیں گے قیامت میں. دکان چلانے کی آپ نے پوری کوشش کی، ایمانداری سے کسی سے معاملہ کرنے کی آپ نے پوری کوشش کی، علم حاصل کرنے کی آپ نے پوری کوشش کی، لیکن نہیں حاصل کر سکے. جو کرنا چاہ رہے تھے نہیں کر سکے. اللہ تعالیٰ بالکل آپ کی محنت کیا ہے اس کا بالکل حساب ڈال کر اس سے زیادہ دے کے بتانے والے ہیں. جس کام میں آپ کی کوتاہی نہیں ہے پھر بھی آپ فیل ہو گئے، یوں سمجھو بہت بڑا نفع کا سودا ہو گیا ہوگا. وہ سکسیس ہوتے تو بہت چھوٹا فائدہ تھا، فیل ہو گئے تو بہت بڑا فائدہ ہے. البتہ آپ کی غلطی کی وجہ سے فیل ہوئے تو اجر نہیں ملے گا، کمی کوتاہی کی وجہ سے اگر فیل ہوئے تو اجر نہیں ملے گا. لیکن سب کچھ کرنے کے باوجود فیل ہو گئے، نقصان ہو گیا، تو ایسا اجر ملنے والا ہے کہ خوش ہو جائے. چھوٹے بچے کا انتقال ہو گیا، ماں باپ خوش ہوتے، اتنی محنت ہوئی، اتنی تکلیف اٹھائی، زچگی کی محنت ہوئی، بچہ ہے کہاں گیا؟ وہ پورا محفوظ ہے. وہ جو آپ کو تکلیفی سب محفوظ ہے. ہم لوگ تو آخرت کے لیے جیتے ہیں نا، ہم کما بھی رہے ہیں تو وہ کمائی بھی اللہ کے واسطے ہے، تو وہ تو مل گیا، آخرت کا تو نفع مل گیا آپ کو. وہاں تو آپ کامیاب ہو گئے، ہمیشہ کی زندگی میں فیل کام ہوئے. تو جو بھی ہم نے محنت کی اللہ نے اس کو اپنے فیصلے کی وجہ سے بے نتیجہ کر دیا، تو اللہ دینے والا ہے، اس لیے پریشانی کی بات نہیں ہے. کسی بھی کوئی چیز دنیا میں نہیں ہے، مومن کی زندگی میں ہر چیز دین ہے. جو بھی کوشش ہم نے خلوص سے کی اس کا پھل مل کر رہنے والا ہے. اگر یہاں مناسب نہیں تھا تو وہاں ملنے والا ہے. اس لیے نقصان ہوا ہی نہیں ہے تو پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. اس وجہ سے ہر دن آدمی شروع کرے ایک نئی امید کے ساتھ، نئے حوصلے کے ساتھ. کوئی پرانا ٹینشن نہیں، آئندہ کا بھی ٹینشن نہیں، پوری امید کے ساتھ کام کرنا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب المتوکلین، جو بندے میرے اوپر بھروسہ کرتے ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں. ایک نقطہ ہو گیا آج کا. اور ایک نقطہ بھی بہت اہم ہے کہ ہماری جو گراؤنڈ پوزیشن ہے، گراؤنڈ ریالٹی ہے ہر آدمی کی، اس کو ہم قبول کر لیں دل سے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم کو جس آفس میں رکھا اس کو دل سے قبول کر لیں. اللہ تعالیٰ نے جن ماں باپ کے گھر پیدا کیا اس کو قبول کر لیں. اللہ تعالیٰ ہم کو محنت کے حالات میں رکھا ہے تو اس کو قبول کر لیں. اللہ تعالیٰ نے ہم کو دولت کے حالات میں رکھا ہے تو اس کو قبول کر لیں. اللہ تعالیٰ نے ہم کو قابلیت کی حالت میں رکھا، جس حالت میں رہے اس کو دل سے قبول کر لیں. اس لیے کہ اللہ کا رکھا ہوا نظام ہے. جس کو آپ کا بھائی بنایا وہ اللہ نے بنایا، وہ بھائیوں سے لڑنا کیا بھائی. تو آپ جہاں ہیں، جس مقام پر ہے، آپ کی جتنی پڑھائی ہوئی، جس گھر میں رشتہ ہوا، جو کام آپ کو لگا ہوا ہے، یہ سب سیٹنگ کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، رب وہ ہے. اس سے ناراض نہیں رہنا. جس صورتحال میں آدمی ہے، موجودہ جو حالت ہے اپنی، اس سے ناراض کبھی نہیں رہنا. اب وہ حالت ایسی ہے آپ کو پسند نہیں ہے تو آگے بڑھنے کے واسطے حکم ہے، ترقی کرنے کا حکم ہے آپ کو. لیکن مجھے یہ حالت میں کیوں رکھا گیا، یہ حالت کیوں ہے، اس پہ آپ سوچنا شروع کریں گے تو پریشانی ہوتی ہے، ٹینشن ہوتا ہے. ارے بھائی میرے بچے جو ہے بدھو کیوں ہے بول کے آپ پریشان ہو. وہ بدھو کو آپ سدھو تھوڑی کر سکتے ہیں. آپ جس جگہ ارے بھائی چہرہ میرا گورا رہے تو اچھا تھا، سانولا ہے بھائی،
नाक ज़रा और ज़रा ऊंची रहे तो अच्छी जगह पकड़ लेके रोज़ खींच लेते बैठ। तो ऐसे ही है, जैसे चेहरे की बात है, ऐसी पूरी ज़िंदगी की सेटिंग की बात है। आपको जैसे बीवी मिली हुई है, जैसे बच्चे मिले हुए हैं, जैसे भाई मिले हुए हैं, जैसी नौकरी मिली हुई है, जैसे पड़ोसी मिले हुए हैं, आप समझो कि मेरी असल जगह यही है, इसी में मुझे अब अपना कारनामा दिखाना है अल्लाह को, इसी में कुछ करके बताना है। अल्लाह ने मुझे कारनामा दिखाने के लिए यहाँ पैदा किया है। यानी किसी को अल्लाह ने जाम का बीज बनाया, किसी को आम का बीज बनाया है, तो अब जाम के बीज है तो अच्छे जाम बन के बताओ, आप आम का बीज है तो अच्छे आम बन के बताओ। अल्लाह ने आपको जाम का बीज बनाया, आप अफसोस कर रहे, अरे मैं आम का बीज होता तो अच्छा था, आम के झाड़ पे होता तो अच्छा था। नहीं, जहाँ अल्लाह ने रखा है उससे राज़ी रहो आप, अब वहाँ अपना कमाल दिखाओ। अल्लाह ने आपको सलाहियत दी है, अल्लाह ने आपको ताईद का ऐलान किया हुआ है, जहाँ है वहाँ से सफ़र शुरू करो, जहाँ है उस जगह से शिकायत मत करो। ये बहुत बुनियादी उसूल है, क्योंकि अल्लाह अलीम है और हकीम है। उन्होंने अगर हमको किसी जगह पैदा किया, किसी जगह रखा, तो उनके इल्म से रखा है, हिकमत से रखा है। अब हर आदमी अगर जो है कामिल ही रहना चाहे तो फिर दुनिया कैसे चलेगी साहब? हर आदमी बोल रहा है कि मैं सर ही बनूंगा, जिस्म में सबसे अच्छी चीज़ दिमाग है, तो पाँव भी बोलेगा, हाथ भी बोले, सब बोलेंगे हम दिमाग ही बनेंगे, तो फिर खाली दिमाग रहे तो कहाँ काम चलेगा? किसी को अल्लाह ने हाथ की जगह रखा है, किसी को पाँव की जगह पे रखा है, किसी को कान की जगह पे रखा है, तो अच्छा सुनने का काम करो, दिमाग बनने के चक्कर में मत जाओ। तो अल्लाह ने जिनको जिन हालात में रखा है, अल्लाह से मुतमईन रहना कि जिसने रखा है वो मेरा रब है, वो मैं उससे राज़ी हूँ। अब मैं यहाँ अपनी सलाहियत दिखाऊंगा। अब हम ये दौर में पैदा हुए, हम सोचते हुजूर के ज़माना रहे तो ऐसा करता था, ऐसा करता था, हाँ जब तो भी पैदा होना था। तो अल्लाह आपको आज के पोजीशन में देखना चाह रहे हैं, आप बस आप जहाँ हैं वहाँ से अपना काम शुरू कीजिए। तो अपनी सूरत पर परेशान नहीं होते रहना, जैसी सूरत है उसको ही कुछ पाउडर लगा सकते लगा लो, अच्छे साबुन से धो सकते तो धो लो उसको, कोई क्रीम व्रीम लगा सकते तो लगाओ। अब चेहरा अच्छा ही ना, तो दाढ़ी बड़ी है तो टोपी भी ऊंची लगाओ, ये दो तो सेटिंग अच्छी दिखती, कपड़े ऐसे पहनो, सिलाई ऐसे रखो कि उसी में अच्छे लगो। मगर जब देखो सूरत ऐसी है ना, दांता ऐसे है ना, और परेशान होते रहते। तो यही पूरी जिंदगी, जैसी सूरत है उस पर मुतमईन हो जाओ। बंदर नहीं बनाया अल्लाह ने, सुअर नहीं बनाया अल्लाह ने, इसमें भी आप दिल जीत के बता सकते हैं। सूरत कमज़ोर है तो सीरत बढ़ाओ, मुस्कुराहट बढ़ा दो अपनी, एक चीज़ कम है तो दूसरी चीज़ बढ़ा दो। समझे? खत पे परेशान, छोटे बच्चे कितने लटकते रहते, खत बड़ा नहीं हो रहा, खत बड़ा नहीं हो रहा, बड़ी फिक्र होती। अब इसी तरकीब कोई है तो इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर उसको टेंशन नहीं। ऐसे जो जिसको जैसी सलाहियतें हैं, आपके पास ज़्यादा इल्म नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, जितना है उसमें ही आप कमाल दिखा सकते हैं। हर एक में अलग सलाहियत है। ऐसे रिश्तों के बारे में परेशान नहीं होना, जैसे मेरे भाई ऐसे है, मेरे अब्बा ऐसे है, मेरे रिश्तेदार ऐसे, पेशों के बारे में परेशान नहीं होना, अपने माहौल के बारे में परेशान नहीं होना। हर चीज़ को जहाँ है वहाँ पहले कबूल कर लेना, यही मेरी काम करने की जगह है भाई, अब यहाँ करके दिखाना है अपना। तो शिकायत ना हो, इसी में अच्छे से अच्छा करना मेरा काम है, इसी में मेरी आखिरत बनने वाली है, दुनिया बनने वाली है। और आपको कहीं से अल्लाह जहाँ तक उठा सकते हैं, आप अच्छा बड़े अज़ाइम लेके चलो तो आप जहाँ चाहते हैं वहाँ तक पहुँचाएंगे अल्लाह ताला। तो हकीकत से टकराना ऐसे, ये जैसे यहाँ दीवार है, दरवाज़ा नहीं, मैं घुस के जाकर टकरा रहा हूँ, यहाँ दरवाज़ा नहीं है, कैसा निकल सकता हूँ? तस्लीम करो, इधर दरवाज़ा है नहीं, उधर है दरवाज़ा, उधर जाओ आप। तो दीवारों से मत टकराइए आप। बीवी ऐसी कहीं को है, बीवी ऐसी कहीं को, वो है आपकी ज़िंदगी में, बीवी है, अब उसको कैसा इस्तेमाल करना, वो फ़न आप सीखो, उससे फ़ायदा कैसा उठाना। याद रखिए, अब यहाँ आके शरीयत का उसूल, ज़माने की शिकायत जुर्म है। ज़माने की शिकायत में सब आया था, मेरे रिश्तेदार ऐसे है, मेरे ऑफिस के लोग ऐसे है, मेरे महल्ले वाले ऐसे है, कैसा ज़माना है ये। तो ऐसा ज़ुबान पे ऐसा रहता, क्या ज़माना आ गया भाई, क्या ज़माना आ गया भाई, क्या ज़माना आ गया भाई। जायज़ नहीं, बिल्कुल हराम है, कुफ्र हो जाता बाज़ वक्त। ज़माना क्या है, कोई ज़माने को अलग से अकल है क्या? अल्लाह ही के कामों का नाम ज़माना है। ज़माना कोई अलग से दिमाग है क्या? ज़माने को अल्लाह चला रहे हैं सब। तो हदीस शरीफ में है, यूज़ीनी इब्नु आदम, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ये आदम का बच्चा
مجھے تکلیف دیتا ہے اتنا نہیں، دو فٹ کا نہیں ہے، 2 بالش کا نہیں ہے، مجھے تکلیف دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ یسب الدہر، زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، ایسا زمانہ آ گیا ہے، ایسا زمانہ آ گیا ہے، کیا لوگ ہیں بھائی۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنَا الدَّهْرُ، زمانہ تو میں ہی ہوں، اور کون ہے زمانہ؟ کوئی عورت چلا رہا کیا؟ میں ہوں۔ تو تم زمانے کو گالی دے رہے ہو تو مجھ کو گالی دے رہے ہو۔ تو زمانے کو گالی دینے کے بجائے یہ زمانے میں مجھے کیا کرنا ہے وہ سوچو۔ خاندان کو اپنے گالی دینے کے بجائے وہ خاندان کو کیسا اٹھانا ہے، خاندان میں کیسا مقام بنانا ہے وہ دیکھو۔ بھائیوں سے ناراض ہونے کے باوجود بجائے بھائیوں میں کیا کر سکتے وہ کر کے بتاؤ۔ پوری سیٹنگ کو گالی مت دو اللہ کی، اس سیٹنگ میں تمہارا کیا ہے وہ کرو، اللہ کی مدد سے کرو، اتنا کر سکتے کرو، کامیاب کر کے بتائیں گے اللہ تعالیٰ۔ یہ ہم کو قرآن مجید کی جو پہلی آیت ہے، جو روزانہ ہم سورہ فاتحہ 40 بار تو پڑھتے ہیں، کم سے کم 40 مرتبہ، صرف فرض نمازیں اور ضروری جو سنتیں اس میں پہلی آیت کا ہے الحمدللہ رب العالمین، سارے جہان کو جو پال رہا ہے، جو مینیج کر رہا ہے، اس کا شکریہ، اے اللہ تیرا شکریہ، تیری ہم تعریف کرتے ہیں۔ تو اسی میں آتی ہے پوری سیٹنگ، آپ کس گھر میں پیدا ہوئے، آپ کس آفس میں ہیں، وہ اس کے پالنے میں سب آتا ہے۔ جو چلا رہا ہے پورے زمانے کو، آپ کے حالات کو، وہ شکریہ کے قابل ہے۔ آپ روزانہ اے اللہ مجھے آپ جہاں رکھے میں اس سے خوش ہوں بولنا، جس حال میں جہاں رکھے خوش ہوں، میں یہیں اپنا کارنامہ کر کے دکھاؤں گا، مجھے جو کرنا ہے۔ آپ کی سیٹنگ سے میں ناراض نہیں ہوں گا، شکر گزار۔ انسان بنائے بندر بناتے تو کیا کرتے تھے، مسلمان بنائے کافر بناتے تو کیا کرتے تھے، باعزت بنائے بھکاری کے گھر میں پیدا کرتے تو کیا کرتے تھے۔ تو جہاں اللہ نے آپ کو جیسا بنایا وہاں سے ہی زیادہ بیمار رہتے ہو، اس پہ شکر ادا کرو، اس میں بھی پھر ثواب کمانے کا ایک راستہ ہے۔ زیادہ محنت کا آپ کو موقع مل رہا ہے، وائٹ کالر جاب نہیں ہے، محنت کرنا پڑ رہا ہے، تو وہ کمائی کیا ہے، سب سے زیادہ ثواب کے اعتبار سے مہنگی کمائی ہو۔ جس جگہ پہ ہے اس کو آپ ناراض نہیں ہونا، اس سے اللہ سے خوش سے نہ ہو۔ یہ بندگی کا اللہ تعالیٰ ایک حدیث قدسی ہے کہ من لم یرضى بقضائی، کہ جس کو میری تقدیر جو ہے سے وہ راضی نہیں ہے، میری پلاننگ سے، ولم یصبر علی بلائی، اور میں زندگی میں نے جو امتحانات رکھے ہیں اس پہ اس کو صبر نہیں آ رہا، کئی گتے بھی کرے گا اللہ تعالیٰ، کئی گتے بھی ہو رہا ہے۔ اگر میرے امتحانوں پہ صبر نہیں ہو رہا ہے اور میری پلاننگ پہ خوش نہیں ہو، تو پھر ایک نیا اللہ ڈھونڈ لو، بولتے اللہ فلیتخذ ربا سوائی، جاؤ دوسرا اللہ ڈھونڈ لو، ہے تمہارے دم۔ جب سب کچھ میرا ہی چل رہا ہے تو مجھ سے ناراض مت ہو، میرے سے لڑائی مت مول لو، میرے اپوزیشن مت کرو، خاموخواہ ٹینشن مت لو، میں چلا رہا ہوں، مطمئن ہو کے چلو میرے ساتھ۔ تو اسی میں آتا بیوی پہ کڑنا، وہ جیسی ہے اس سے زیادہ کا مطالبہ کرنا، جو جیسا ہے اس کو ویسے یوز کرنا۔ اب سائیکل خرید کے اس کو آپ سائیکل موٹر کی طرح چلاتے بولے تو ارے سائیکل ہے بھائی، سائیکل موٹر تھوڑی ہے۔ اپنے اطراف کے لوگوں کو سمجھنا، جس کی جو صلاحیت ہے اس سے اتنا ہی چاہو آپ۔ اب اس کا بیوی کی جتنی صلاحیت ہے، صحت کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے، جس ماحول میں پل بڑھ کے آپ کے پاس آئی ہے، وہ جو کر سکتی اتنی امید رکھو آپ۔ ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے چھوڑو، جو ہے اس کے حساب سے چلو۔ ایسے سب اب یہاں ایک مثال کے طور پہ بیوی لکھی ہے تو بیوی بھائی کا معاملہ ہے، کسی اپنے اطراف جو ہے، یہ تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو جس لیول پر ہے آپ کے، اس کی اتنی ہی صلاحیت سے استعمال کرو، زیادہ کا اس سے مطالبہ مت کرو، آپ اس سے ہو نہیں سکتا۔ یہ ساری ٹینشن کی وجہ سے توقعات زیادہ رکھنا، کسی سے اصل میں تو کسی سے توقع رکھنا ہی نہیں، کسی بھی اچھائی کی، کسی احسان کی، کسی معی ساتھ دینے کی امید ہی نہیں رکھنا کسی سے۔ دے دیا تو واہ اچھا ہوگا، شکریہ ادا کرنا، ساتھ نہیں دیا تو بھائی یہ تو اللہ سے امید رکھنا ہے بول کے چل۔ گلے سارے جو پیدا ہوتے ہیں ضرورت سے زیادہ توقع رکھنے سے۔ آپ نہیں پہچانتے اطراف والوں کو، حالات کو، آپ زیادہ توقع رکھو، آپ کی غلطی ہے۔ توقع کسی سے رکھنا ہی نہیں، اللہ سے مانگتے رہنا بس۔ غالب کا بڑا پیارا شعر ہے، جب توقع ہی اڑ گئی غالب، کیا کسی سے گلا کرے کوئی۔ پہلے سے ہی توقع نہیں رہتی تو گلا بھی نہیں رہتا۔ اس وجہ سے زیادہ کا مطالبہ نہیں کرنا، جو چیز جیسی ہے اس کو اتنا استعمال کرنا، اس کی خامیوں کو نبھانا۔ خامیوں سے
لیکن ٹینشن نہیں لینا، خامیوں کو نبھانا. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو کامل نہیں بنائے، ورنہ سبھی اللہ ہو جاتے تھے. سبھی اللہ ہوتے تو لڑکے دنیا ختم ہو جاتی تھی ایک ہی دن میں. تو ہر ایک میں نقص ہے، ہر چیز میں نقص ہے. اس نقص کو لے کے آپ ٹینشن مت لو، اس کو مینیج کرو، اس کو اپنا غم مت بناؤ. جو اچھائی ہے اس کو قبول کر لو. یہی چیز سمجھ میں نہیں ہونے سے گھروں میں طلاقیں ہوتی ہیں، خلا ہوتی ہیں. بھئی آپ فرشتے سے تھوڑی شادی کیے ہیں، عورت سے شادی کیے ہیں، اس زمانے کی لڑکی سے شادی کیے ہیں، کوئی ازواج مطہرات کے خاندان کی تھوڑی کی ہے. تو جس میں جیسا ہے بس اس سے اتنا فائدہ اٹھاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو. نہ کامل بنانے کے چکر میں مت بنو، کامل نہیں بنا سکتے آپ. جیسا ہے ویسا لے کے چلو. عورتیں شوہر سے پریشان، ہمارے انہوں سمجھدار نہیں ہے، عقل مند نہیں ہے، سب میں ان سے پریشان رہتے. یہی غلطی ہوتی ہے. ایسی کتنی لڑکیاں ہیں، لڑکے صورت شکل سنوارنے میں پریشان رہتے ہیں، بڑے غمگین رہتے ہیں. پھنسیاں آ رہے، فلاں آ رہے، یہ استعمال کرو. جتنا ٹینشن لیں گے اتنا چہرہ اور خراب ہوگا، جتنا مطمئن رہیں گے چہرے پہ اتنی رونق آئے گی. البتہ اللہ کی خاطر نظافت، پاک صاف رہنا اللہ کی خاطر، دکھاوے کے واسطے نہیں، اللہ کی خاطر، اللہ کو پسند ہے. اور اچھے لباس پہننا اللہ کی خاطر. یہ بھی نہیں ہے کہ بس پڑے ہوئے ایسی صحیح لباس نہیں ہے. اب طبیعت ہے، بعض لوگوں کی طبیعت میں بہت زیادہ رکھ رکھاؤ نہیں رہتا، معذور رہتے ہیں، سادہ سیدھا پہنتے ہیں. کچھ لوگوں کی طبیعت میں رکھ رکھاؤ ماشاءاللہ اچھا رہتا ہے. تو جہاں تک ہو سکے اپنا لباس وغیرہ اپنا اچھا رکھنا چاہیے. شریعت کا حکم یہ ہے. کیوں؟ اللہ حسین ہے، حسن کو پسند کرتے ہیں. اللہ نظیف ہے، نظافت کو پسند کرتے ہیں. اب کسی طبیعت میں سادگی ہے تو وہ بھی پسند ہے اللہ کو. تو بہرحال یہ اس میں چل رہی بات کہ جو چیز جہاں ہے اس کو وہاں سیٹ کر کے استعمال کرو. بیوی جہاں ہے اس کو تھوڑا تعلیم دو. بڑی کو ڈیولپ کرنا بھی آپ کا کام ہے. اس کا لیول بڑھانے کی کوشش کرو، خالی گالیاں دینے کے بجائے، پریشان ہونے کے بجائے. جو آپ کے اطراف والے ہیں ان کی پرسنالٹی بنانے میں آپ نے کیا حصہ لیا، اس کے لیے سنجیدہ. پرسنالٹی بنا رہے نہیں، خالی شکایت کر رہے ہیں، ناراض ہو رہے. تو ایسے ہی میں کہہ رہا ہوں کہ جسم وغیرہ جیسا جسم ہے اس پہ رونے کے بجائے اس کو سیٹ کرو، اس کو اچھے انداز میں لے کے چلو. اور لڑکیوں کے رشتے کے بارے میں بہت پریشان رہتے ہیں. معیار کم رکھنا چاہیے اپنے دماغ میں. زمانے میں جو چل رہا ہے، جس دور میں، جس علاقے میں، وہ معیار لے کے بیٹھو نا بھائی. آپ اپنا معیار لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. حسن کے بارے میں اتنا معیار، چونکہ ہر طرف جو ہے ایڈورٹائز میں خوبصورت لوگوں کے ہی ایڈورٹائز ہوتے رہتے ہیں چہرے. تو ہر آدمی سمجھ رہا ہے کہ دنیا میں پیدا ہونے والی ہر لڑکی خوبصورتی چہتی سمجھ رہا. ویسا نہیں ہے. وہ تھوڑے چہرے ہیں مگر ہر جگہ دکھتے نظر آتے رہتے ہیں ایڈورٹائز میں. حقائق میں آپ کی بہنیں جیسی ہے، آپ کی بیٹیاں جیسی ہے، کالی پیلی سونلی، ویسے ہی پیدا ہوتے. آپ دوسرا ایک معیار لے کے بیٹھ گئے. ایسے ہی زمانے کا جو بھی معیار ہے اس کے حساب سے بہت زیادہ معیار لے کے نہیں بیٹھنا چاہیے. حقیقت پسند ہونا چاہیے. ایسی پیشے سے عدم اطمینان اسی میں آتا ہے. حقیقت کہ اپنے پیشے سے پریشان ہو رہا آدمی. ٹیچر ہے، ٹیچری سے پریشان. ملازم ہے، ملازمے سے پریشان. تاجر ہے، اپنی تجارت سے پریشان. اس کا ہی شکوہ، یہ کیا کام ہے بھائی، میں بور ہو جاتا ہوں، دل نہیں لگتا، کیا فائدہ نہیں ہے. کیا فائدہ نہیں تو چھوڑ دو بھائی. آپ کو جو پسند ہے، آپ کو سوٹ ہوتا ہے وہی کام کرو. روز جو کرنے کی چیز ہے اس سے ناراض رہنا، اس میں مطمئن نہیں رہنا، وہ اپنے آپ کو خود روز عذاب دینے کا طریقہ ہے وہ. اور فیل کیسے بھی کمپلسری ہو جائیں گے آپ. جس چیز میں آپ کو دلچسپی نہیں، جو بھی ہم کمائی کا کام کرتے ہیں اس میں مزہ آنا، وہ ڈیوٹی نظر ہی نہیں آنا. اس لیول پہ اپنی صلاحیت کو، اپنے ذوق کو پہچانا چاہیے اور وہ پیشہ ایسا چننا چاہیے کہ اس میں آپ کو مزہ آئے. یہ اللہ کا ایک نظام ہے. ہر ایک کا، کسی کو بڑے بننے میں مزہ آتا ہے، کسی کو الگ الگ پیشوں کا مزہ اللہ نے رکھا ہے. اس کا مزہ اس کو ہی معلوم ہے. تو جو بھی ہم کام کرتے نا اس میں مزہ آئے، اس لیول تک جائیے آپ پیشے میں، پھر کام کیجیے. بوجھ سمجھ کے مت کیجیے، ترقی نہیں ہوگی. تو یہ دینی نقصان بھی ہوتا ہے اس سے، اور غم بھی پیدا ہوتے ہیں. دیندار لوگوں کو ایک الجھن کیا رہتی ہے، کچھ لوگ کچھ چیزوں، کچھ پیشوں کو ہی وہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ دینداری کی موافق ہے سمجھ رہے ہیں. کتنی چیزوں کو دین کے خلاف سمجھ کے خواہ اس سے الجھن میں رہتے ہیں. اور دنیا داری سمجھتے، دکان چلانے کو دنیا داری، دنیا کمانے کو، پیشوں کو دنیا داری سمجھتے. سمجھ کے جو ہے کیا بھائی اللہ اللہ کرنا ہو کہ وقت سے پہلے نکل کے آ جاتے. جتنا اس کے اوپر محنت کرنا ہے نہیں کرتے، جتنا دل لگانا ہے نہیں لگاتے، جس کی وجہ سے فیل ہو جاتے ہیں. دین بدنام ہوتا ہے.
پیشہ بہت بڑی دینداری ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے کمانے والی مخلوق. آپ کو گدھا بیل فرشتہ نہیں بنایا کہ جس کو کمانا نہیں پڑتا. آپ کا سسٹم ہی اللہ نے کمانے والا بنایا ہے. کمائیں گے تو ہی باقی ایک انسان ہونے کے ناطے جتنے فرائض ہیں آپ ادا کر سکتے ہیں. اب کمائی کو ہی دین نہیں سمجھ رہے ہیں تو باقی پوری زندگی نیچے پر ہو جائے گی. تو جو کمائی کا جو بھی پیشہ ہے اس کو دین سمجھنا, اس کو عبادت سمجھ کے کرنا, عبادت سمجھنا. بالکل نماز پڑھ رہا ہوں سمجھنا اس کو بھی. اگرچہ آپ کچھ بنا رہے ہوں گے, اس میں کپڑے میل ہو رہے ہوں گے, آپ آئل کا کام کر رہے ہوں گے, آپ کوئی گندگی اٹھانے کا کام کر رہے ہوں گے, لیکن وہ عبادت ہے, مقبول ترین عبادت ہے. بعض احادیث میں تو معلوم ہوتا ہے نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, جہاد سے افضل ہے کمانا. مگر ایسا کمانا نہیں کہ بندگی چھوڑ کر نماز چھوڑ کے, نہیں, یہ سب کرتے ہوئے کمانا, اللہ کو بھول کے نہیں کمانا. اللہ کو یاد رکھتے ہوئے کمائیں گے تو عبادت ہے. پیشوں کو کئی لوگ جو ہے بے توجہ دنیا داری کہتے ہیں. دنیا میں جینے کا نام ہی دین ہے, دنیا چھوڑ کے کونے میں بیٹھنے کا نام تھوڑی دین ہے. کماؤ, دین کے اصولوں پہ کماؤ. ایسی امانت ہے, امانت داری کا موقع, امانت کے ساتھ اپنے پیشے کو بھرپور انداز میں اس کی ذمہ داریاں ادا کرنے کو امانت کہا گیا. اس کے سلسلے میں غیر ذمہ داری کو بہت بڑا گناہ کہا گیا ہے. اور پیشہ صحیح پوری دلچسپی سے ادا کرنے سے ہی آپ کی بھی نیک نامی ہوگی, دین کی بھی نیک نامی ہوگی. آپ ماشاءاللہ نماز پڑھتے ہیں, داڑھی واڑی بھی ہے, اور آپ جو ہے اپنا پیشہ صحیح نہیں کرتے. ویلڈر ہے صحیح ویلڈنگ نہیں, فٹر ہے صحیح فٹنگ نہیں, جو کام ہے صحیح نہیں, استاد ہے صحیح نہیں پڑھا رہے. پھر دیکھو تو ماشاءاللہ داڑھی ہے, کیا ہے, ارے مول صاحب سمجھ کے لیے تو کتنا ستا رہے بھائی. وہ دین بدنام ہو جاتا ہے, اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بدنام ہو جاتی ہے. تو ہر آدمی کام کرنا والا ہے, خاص طور پہ غیر مسلموں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت اگر کام 2 نمبر کا کروں گا, میں وعدہ خلافی کروں گا تو میرے نبی بدنام ہو جائیں گے. وہ بولے گا کہ ایسے ہی ہوتے ہیں مسلمان. اللہ کا نبی بدنام ہوگا, اللہ کا دین بدنام ہوگا. آج کیا حال ہے, ہم لوگوں کی وجہ سے دین بدنام ہو رہا ہے. تو کیوں پیشے کو ہم لوگ دین نہیں سمجھ رہے. نماز پڑھنے کے بعد پھر سب سے زیادہ جو ترقی ہوتی ہے انسان کو آخرت میں, وہ پیشہ صحیح کرنے سے ہوتی ہے. اور ایک بڑی وجہ جو ہے ٹینشنوں کی جو ہوتی ہے نا, وہ رشتوں کو نہیں نبھانے سے ہوتی ہے. بڑا ٹینشن, باہر بہت کچھ آمدنی ہے, بہت کچھ پوسٹ ہے, سب ہے, مگر آدمی ٹینشن کی نظر ہو جاتا ہے جب وہ اپنے بھائیوں, بہنوں, بیوی, سالوں, جو بیٹوں کے ساتھ رشتے نبھانے جب نہیں آتا ہے تو پھر پورا سکون چلا جاتا. اس لیے اسلام میں رشتے نبھانے کا حکم ہے. رشتے توڑنا نہیں ہے, رشتوں کو نظر انداز نہیں کرنا ہے, ایک اپنی الگ دنیا نہیں بسا لینا ہے رشتہ داروں کو چھوڑ کے. اللہ نے رشتوں میں, فطری رشتوں میں جو محبت رکھی ہے وہ آپ کہیں سے باہر سے نہیں لا سکتے. خونی رشتوں میں جو اللہ نے محبت رکھی ہے, اپنائیت رکھی ہے, اور اس میں اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے راز ہیں. انسان کی تربیت کا بہت بڑا اس میں نظام چھپا ہوا ہے یہ رشتوں میں. اس لیے رشتوں کے سلسلے میں جو آدمی صحیح نہیں ہے اس کی زندگی بھی پریشانیوں کی رہتی ہے, اور پکڑ بھی اس کی بڑی سخت ہے اللہ کے پاس. قیامت میں الگ سے عدالت لگے گی ان لوگوں کی جو رشتوں کو نہیں نبھاتے تھے. پہلے فٹافٹ وہاں پر مقدمہ چل کے پہلے دوزخ میں ڈالا جائے گا. رشتوں کا معاملہ بہت نازک ہے اسلام میں. رشتوں کو نبھانے کے لیے اللہ نے دیا ہے, رشتوں کو نظر انداز کرنے کے لیے نہیں دیا. آج کل ذرا تھوڑے پیسے آ گئے, آدمی اپنے آپ کو رشتہ داروں سے کاٹ لیتا, ایک دوسری سوسائٹی میں جا کے بس جاتا ہے. بھائی بس رہے ہیں تو تعلق تو رکھو, نبھاؤ اس کو. تو خوشیوں کا سرچشمہ اللہ نے رشتے ہی اس لیے بنائے, کچھ دل سے چاہنے والے رہنا انسان کے, اس لیے اللہ نے یہ رشتے. تو دل سے چاہنے والے جو آپ کے بھائی جیسے بن سکتے ہیں, بہنیں دوسرا نہیں بن سکتا. آپ بدسلوکی کرنے کی وجہ سے, آپس میں دشمنی ہونے کی وجہ سے سب سے زیادہ تکلیف وہاں محسوس ہو رہی, لیکن اگر رشتہ صحیح ہوتا تو سب سے زیادہ سکون وہی رہتا تھا. تو خوشیوں کا سرچشمہ ہے یہ اگر صحیح نبھائیں گے, ورنہ بے چینیوں کا سرچشمہ ہے یہ سارے رشتے ناتے. اب یہ رشتے ایسے رہتے ہیں کہ جگہ جگہ شادیوں میں جگہ جگہ وہ رابطہ ہوتا ہی رہتا ہے. آپ اس کو نظر انداز کریں گے تو ہر تھوڑے دن میں آپ کی زندگی میں بے چینی آتی رہے. آپ نظر انداز کر کے نہیں چل سکتے, یہ ناطے ایسے ہیں. تو رشتہ داریوں کے بارے میں اس لیے بہت تفصیل سے احکام ہیں. اس کا بھی اصول کیا ہے, رشتہ داروں کے بارے میں ہم طے کر لینا کہ میرے رشتہ دار جیسے بھی ہیں ویسے ہی میں ان سے خوش رہوں گا, یہ طے کر لینا. ان کو چینج کرنے کی فکر نہیں کروں گا.
اللہ نے ان کو میرا بھائی بنایا ہے، وہ بھائی صاحب غصے والے ہیں۔ اللہ نے ایک کو ہمارا بھتیجا بنایا، بھانجا بنایا، بیٹا بنایا، وہ جلد باز ہے۔ اللہ نے کسی کو ہمارا چچا بنایا، وہ پیوٹ ہے۔ وہ پیوٹ ہو کچھ بھی ہو، آپ کا تو چچا ہی ہے ہر حال میں۔ وہ رشتے تو آپ بدل نہیں سکتے، اور آپ لوگوں کو تو نہیں بدل سکتے، آپ اپنے کو نہیں بدل سکتے تو لوگوں کو کیا بدلیں گے؟ اور آپ زدم زدی میں جائیں گے، زبردستی بدلنے جائیں گے تو انسان اور ٹیڑھا ہو جائے گا۔ وہ تو جس کو بدلنا ہے اللہ ہی بدلیں گے۔ دینی ماحول میں لے جانا چاہیے رشتہ داروں کو، دینی ماحول سے جوڑنے کی کوشش کرنا چاہیے، لیکن میں خود بدلوں گا نہیں، آپ بدل نہیں سکتے رشتہ داروں کو۔ جیسا ہے ویسے ہی قبول کر لینا اس کو۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے سورت کو ہم خوب ابھی جو مثال میں نے دی تھی، جیسا کلر ہے آپ قبول کر لیتے نہیں سونلا کلر ہے، روز کھکرتے بیٹھتے گا ریزر لا کے، سونلا ہے اس کو ذرا تو پالش کر لو اس کے اوپر۔ تو بھائی جیسا ہے، بہن جیسی ہے، بہن میں جیسا ہے اس کو مینیج کرنا۔ غصے والا ہے تو اپن سنبھل کے بات کرنا، جیسا ہے اپن سمجھ کے رہے کہ اس کا شر ظاہر نہ ہو۔ ہم کنجی پھرائے تو ان کا شر ظاہر ہوتا، بائی پاس کر کے نکلے تو کیا ہوتا؟ معلوم ہے نا، یہ بولے تو نا ایسا بولتے، ایسا کرے تو ایسا کرتے۔ ان کا لیول ایسا ہے، ان کا مزاج ایسا ہے۔ ہم ایسا چلنا کہ ان کا شر ظاہر نہ ہو، اس کے باوجود بھی شر ظاہر ہوا تو بھائی ہے ایسے اور میرے رشتہ دار، رشتے تو نہیں توڑ سکتے ہم۔ تو کبھی بھی رشتہ داروں کو معیاری ڈھونڈنے کا چکر نہیں رہنا۔ نئے رشتے کی بات الگ ہے، پہلے سے جو رشتے ہیں تو جیسا ہے ویسے قبول کرنا، جیسا بھی ہے میرا بھائی ہے، تعلق رکھنا ہے۔ البتہ زیادہ قریبی تعلق رکھنے سے وہ ٹینشن دینے والے ہیں، تو آدمی تعلق کم رکھ سکتا ہے، زیادہ میل جول نہیں رکھ سکتا ہے، مگر جب بھی ملے خلوص سے جو حقوق ادا کرتا رہے۔ اپنی طبیعت بنتی نہیں ہے، مزاج نہیں بنتا ہے، ان کے کاموں سے تکلیف ہوتی ہے تو آپ بہت زیادہ اٹھنا بیٹھنا نہیں کم کر سکتے ہیں، مگر رشتہ رکھنا پورا ہے، حقوق پورے ادا کرنا ہے۔ تو یہ بھی بہت بڑی، فاسقوں سے روابط رکھ سکتے ہیں کیا؟ تو رشتہ دار تو فاسق ہے، کچھ بھی ہے اس سے رابطہ رکھنا ہے۔ اور عام دنیا میں جو ایک دم گناہ گار ہے، بالکل کھل کے گناہ کرنے والے ہیں، ان کے بارے میں اصول یہ ہے کہ ان سے تعلق نہیں رکھنا چاہیے جہاں تک ہو سکے۔ تعلق بنائیں تو ان کی اصلاح کے لیے ہے، آپ کے پاس پلان ہے، آپ ان کی اصلاح کر سکتے ہیں تو آپ فاسقوں سے قریب رہیے، ورنہ جو کھل کے گناہ کرنے والے لوگ ہیں ان سے اچھے رشتے نہیں رکھے جا سکتے، برائے نام تعلق۔ مگر ایمان کی بنیاد پہ، اگر ایمان والا ہے تو کلمے کی بنیاد پہ محبت تو رہنا ہے، اتنا تو رہنا ہے۔ اور ایک بڑا مسئلہ جو ہے وہ بچوں کو لے کے پریشان رہتے ہیں۔ بچے ذرا بڑے ہو جاتے ہیں آج کل تو کیا ہے، الگ ہمارا ماحول الگ تھا، بچوں کا ہر ایک کا ماحول الگ ہو جاتا ہے۔ تو بچوں کو بھی کیا ہے، ہم باپ ہیں تو پوری طرح ہماری قدرت میں نہیں ہے اولاد۔ وہ جب تک ٹین ایج آنے سے پہلے، کئی یونیورسٹیز کا ریسرچ ہوا ہے کہ 13 ہے نا، 13 سے 13 14 15 اس سے پہلے ہی بچوں میں امی ابا کی بات سننے کا مزاج رہتا ہے۔ اب آپ کو بچوں کو اچھا بنانا ہے تو وہ بالکل بچپن سے 10 سال کے اندر ان کو آپ ساتھ رکھیے، اپنا اثر ڈالیے۔ ٹین ایج آنے کے بعد حکم چلائیں گے، جتنا حکم چلائیں گے اتنا ٹیڑھا ہو جائے گا۔ ٹین ایج آنے کے بعد اس کے اندر سننے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ اب اس کو مشورے کے ٹائپ میں کیا بولو بیٹا کیسا کریں گے، انہوں عقل مند ہے اپوزیشن پارٹی، ویسا لے کے چلنا پڑتا۔ تو بہرحال آپ چاہے کچھ بھی کیجئے، ہر بچہ اپنی قسمت لے کے آتا ہے۔ بچوں کے بارے میں تربیت کی تو ہم فکر کرنا، مگر ٹینشن نہیں لینا اس کا بھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نبی تھے، مگر بیٹا کافروں میں شامل تھا کہ نہیں؟ سمجھانے کے باوجود بھی کافروں کے ساتھ ڈوب کے ختم ہو گیا، مگر ساتھ آنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ تو اولاد ہو کچھ بھی ہو، مگر اتنا ٹینشن نہیں لینا چاہیے کہ ہم زندگی اپنی مصیبت میں ڈال لیں۔ آپ سے جتنے ہوتا نیکیاں کر لو، اچھا تھا کہ وہ ثواب جاریہ بنتا، نہیں بنا تو آپ تو کر لو۔ تو اپنی اولاد کے بارے میں بھی وقت سے پہلے ذرا تربیت تو کر لینا چاہیے، لیکن جب ہاتھ سے نکل گیا تو ٹینشن نہیں لینا چاہیے، اس کو اپنی زندگی کا روگ نہیں بنا لینا چاہیے۔ اب اپنا اللہ سے تعلق جیسا ہے ویسے اس کو نبھانے کی کوشش کریں۔ اور ایک کیا ہے، دیندار لوگوں کو ماحول کی بے دینی سے بہت بے چینی ہوتی رہتی، محلے میں مسجد میں جو بے دینی کے کام ہوتے رہتے ہیں، باطل کا جو غلبہ ہے ہر طرف، دنیا کے اندر بے حیائی پھیلی ہوئی ہے، اس میں بھی ٹینشن لینے کی اجازت نہیں ہے، حالانکہ وہ دینی رنگ کی چیز ہے۔ بچیاں بھاگ جا رہے کافروں کے ساتھ، ٹینشن مت لو، بے دینی پھیل رہی ہے، ٹینشن مت لو،
ٹینشن لینے کا اسلام میں حصہ نہیں ہے. کام کر سکتے سکون سے کرو، ٹینشن مت لو. تو ماحول میں جو بے دینی پھیلتی ہے اس پہ کئی لوگ بیکار تبصرے کر لیتے، ایسا ہو گیا وہی مسلمان ایسے ہو گئے، مسلمان ایسے ہو گئے، ایسا جیسے انہوں مسلمان نہیں. جہاں بیٹھے مسلمانوں کی شکایت، یہ جائز نہیں ہے. یہ مسلمانوں کی برائیوں کے تذکرے جائز نہیں ہیں، اس کو اپنے ٹاپک بنانا جائز نہیں ہے، اس سے مزے لینا جائز نہیں ہے، اس پہ تبصرے کرنا اور حقارت بھرے الفاظ بولنا جائز نہیں ہے. یہ اس سے کچھ آپ کا بھلا ہونے والا نہیں ہے. آپ کوئی دینی محنت سے لگ کے کام کر سکتے تو کیجئے، مگر یہ بیکار کے تبصرے، بعض دیندار لوگ کیا کرتے ہیں، تکبر کے جملے بولتے ہیں، ایسا ہو گیا بھائی، انہیں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے. بہت خطرہ ہے ایسے لوگوں کا، پورا عمل غارت ہو جاتا ہے. تو تحقیر کسی مسلمان کی نہیں ہونا چاہیے، تعلی نہیں ہونی چاہیے، اور مرض سے نفرت ہونی چاہیے، مریض سے نفرت بالکل نہیں ہونی چاہیے. اب ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر مریضوں سے محبت کرے گا، ان کو شریک کرے گا. مریض کو گالیاں دے رہا تو اس کا دواخانہ کیا چلے گا. تو بیماریوں سے، گناہوں سے نفرت ہونا چاہیے، لیکن جو گناہ گار ہے اس سے نفرت نہیں ہونا چاہیے، اس کے بارے میں بھی ٹینشن میں نہیں آنا چاہیے. تو بہرحال یہ سارے بہت سارے اصول ہیں. تو غموں کو پالنا بالکل ٹھیک نہیں ہے. ایک عادت کیا ہے، پرانے غموں کو یاد کر لیتے بیٹھنا. اللہ تعالیٰ ایک اصول کے سامنے، بڑا ایکسیڈنٹ ہوتے جو آدمی بے ہوش ہو جاتا، اور ایسا بے ہوش آ جاتا کہ وہ یاد ہی نہیں رہتا، اٹھنے کے بعد کیا ہوا تھا کچھ یاد نہیں رہتا. تو اللہ سکھا رہے دیکھو ایکسیڈنٹوں کو بھول جانا چاہیے، یاد نہیں رکھنا چاہیے. تو زندگی میں جو بھی ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں وہ یاد کرنے کے لیے نہیں، بار بار بھلا دینے کے واسطے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب جو ہے ٹینشن سے بچنے کی کوشش کریں. اور اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان کرے گا میں ویسے ہی کروں گا. اس واسطے ہمیشہ اچھی امید رکھنا، اچھے ارادے رکھنا، نو ٹینشن، اللہ کے بھروسے پہ چلنا. اللہ تعالیٰ، اور جو ہے اگر ہم اپنے اعمال سے ہم کو ڈر ہے اللہ ساتھ نہیں دیں گے تو توبہ کر لینا. توبہ کرنے کے باوجود بھی وہ گناہ 70 بار دن میں ہو رہا، پھر بھی آپ توبہ کریں تو گناہگار میں شامل نہیں ہوتے. توبہ آپ کرتے رہو ساتھ میں، بس اس کے بعد اللہ کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے، ایمان کی صحیح کیفیت عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہم میں سے جتنے ساتھیوں کو جو بھی پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.